سورت یونس 11 رکوعات اور 109 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور یہ صورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ اس صورت میں مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں دعوت القرآن ہے، مختلف شواہد، مثالوں اور دلیلوں کے ساتھ اقوام عالم کو اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کتاب، یہ قرآن حکمت سے لبریز کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے کائناتی شواہد کو بیان کیا کہ اسی نے سورج کو پرنور بنایا، چاند کو چمک دی، رات دن بنائے، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے دوسرے رکوع میں نبی مکرم علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیا۔ جب مشرکین نے یہ کہا کہ قرآن اور لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو، تو اللہ نے فرمایا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تو وحی کا پابند ہوں، آپ کہہ دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کی ڈائری تمہارے سامنے ہے۔ کیا میں نے 40 سالہ جو تم میں زندگی گزاری، اس میں کوئی نقص، کوئی جھوٹ، کوئی خیانت ہے؟ تو کوئی خیانت، کوئی جھوٹ، کوئی نقص نہیں۔ تو پھر سمجھ لو کہ قرآن بھی سچا ہے، صاحب قرآن بھی سچا ہے، ان پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن اور اللہ رب العزت نے اپنا مقابل لانا ناممکن قرار دیا، کہ قرآن کا بھی کوئی مقابل، کوئی ثانی، کوئی مثل نہیں لا سکتا، اور اللہ کا بھی متبادل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم بتاؤ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کان اور آنکھیں کس نے دیں؟ بے جان میں سے جاندار، جاندار میں سے بے جان کون نکالتا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی، اسی نے مخلوق بنائی ہے، وہ اس کو مارے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے رستے پر لے آتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا، دیکھو قرآن منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت تو بنا لاتے، لیکن یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تم سب مل کر اس کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج آج دن تک سچا ثابت ہے۔ اس لیے قرآن کا اور اللہ کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن یہ تمہارے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت اور شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پھر اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو عظیم بشارت دی اور فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبردست دعوت اور تبلیغ کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون ان کا ذکر ہے۔ فرعون جس نے ساری حیات، ساری زندگی بنی اسرائیل کو تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے دریا میں چلا، اسرائیلیوں کا سمندر میں پیچھا کیا۔ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بنی اسرائیل جس خدا پر ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان لایا۔ تو اللہ نے فرمایا ظالم اب ایمان لاتا ہے غرغرے کی حالت میں، جس وقت توبہ بھی قبول نہیں، حالانکہ تو نے ساری زندگی نافرمانی اور فساد میں گزاری ہے، اب ماننے سے کیا حاصل؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تجھے اور تیری لاش کو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ ہزاروں سال گزر چکے، حنوط مصر میں آج بھی فرعون کی وہ لاش، حنوط شدہ وہ لاش آج بھی موجود ہے۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے، پوری دنیا کو یہ دعوت فکر ہے کہ قرآن سچا ہے اور قرآن کے مد مقابل آنے والے جھوٹے ہیں، اور قرآن کی ہر بات حرف بحرف سچی ثابت ہوئی ہے اور ہوگی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم یونس کی خوشبختی کا ذکر کیا کہ قوم یونس اس پر عذاب اترتے اترتے یہ بچی۔ سنت الہی یہ ہے کہ کوئی بھی قوم قانون الہی کی زد میں آ جائے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی۔ ان پر عذاب آنے کو تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے اور توبہ استغفار کرنے لگے تو اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں نبی مکرم علیہ السلام کا مخالفین کے لیے فیصلہ کن اعلان۔ آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو، جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا، نفع و ضرر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اور آخر میں وحی کی اتباع اور ثابت قدمی کی تلقین پر سورہ یونس کا اختتام ہے۔